समस्तीपुर, ताजपुर, शाहपुर, बघौनी में वर्षों से बच्चों की शिक्षा में अहम योगदान मदरसा इस्लामिया का मिलता रहा। यह संस्थान ग्रामीणों के सहयोग से चलती आ रही बिहार सरकार की भी शिक्षा यहाँ दी जाती है। यहाँ से बच्चे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य जगहों पर पोस्टेड है। हिंदुस्तान से लेकर अनेकों देश में बच्चे जॉब कर रहे हैं। सरकारी संस्थान से लेकर प्राइवेट संस्थानों में बड़ी भागीदारी। मदरसों से एजुकेशन पूरा करके निकले बच्चों की रविवार को महफिले कुरान पर बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सैकड़ों बच्चों में एक हाफिज पूरी कुरान सुनाएंगे। बिना देखे लोग से अपील की है बड़ी संख्या में आकर बच्चों के हौसला को बढ़ावा दें। क्या कुछ कहा प्रधानाध्यापक ने, सुनिए। है कि आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र न आने का ख्याल आएगा। तो मेरा मानना ये है, बल्कि मैं चाहता हूँ हम तमाम अराकीन जो भी हैं और मदरसा के जो भी मुहिब्बीन हैं, तमाम लोगों की ख्वाहिश है और मैं भी बिलखुसूस ख़ास तौर पे तमाम लोगों को मदऊ कर रहा हूँ कि आप आएँ, यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप आएंगे, बच्चों की हौसला अफजाई होगी, जो मज़ीद बच्चे और है नंबर में इंशाअल्लाह उसकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये बहुत बड़ा काम है, हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और साथ में उसके बाद पूरे कुरान को सुनाना हमारे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कुरान को हिफ्ज़ कर लेना और उसको फिर याद रखना, पूरे कुरान को सुनाना, ये दलील है, ये प्रूफ है कि ये उसको याद भी है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हजरात हैं, जहां कहीं भी हमारी आवाज़ पहुंच रही है आपके चैनल के ज़रिए से, तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और तकरीबन हमारा जो इरादा है लगभग जो है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ज़ोहर से पहले यहाँ ज़ोहर की नमाज इंशाअल्लाह 1 बजे अदा की जाती है, तो उस वक्त तक जो है पूरे कुरान की तकमील हो जाएगी, सुनाने की तकमील, जिसमें उस्ताद मदरसा तजवीदुल कुरान तारीख मशरक़ी चंपारण से तशरीफ़ ला रहे कारी अमजद साहब, वहाँ हिफ्ज़ के बहुत मशहूर उस्ताद हैं। आपको इमारत शरिया आज हमारी यात्रा पहुंची है मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी के प्रांगण में, और यहाँ के जो हेड मुदर्रिस हैं, जिनको प्रिंसिपल कहा जाए मदरसा का, उनसे ये जानेंगे कल का जो प्रोग्राम है, आखिर ये प्रोग्राम जो कराया जाता है बच्चों में क्या अवेयरनेस चाहती है और समाज में क्या मैसेज आता है। बताइएगा मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात। मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी एक कदीम अदारा है जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है। हमारे मदरसे में एक बच्चा, इसके बारे में तफसील से हमारे उस्ताद हिफ्ज़ के उस्ताद मुफ्ती बिलाल अख्तर साहब बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो हम लोग एक प्रोग्राम का इनकाद करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान महफिल कुरान है। तफसील से हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे। साहब, इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है महफिल कुरान, आखिर क्या मैसेज है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ज़माने मौजूदा के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं और तरह तरह के टॉपिक पे प्रोग्राम आते रहते हैं, और अपना ये मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला मुद्दतों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब मास्टर फसीह साहब ने बताया कि उसका जो टॉपिक और उसका जो उन्वान है महफिल कुरान रखा गया है। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर कल ये होने जा रहा है कि इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ताला एक बच्चा दर्जा हिफ्ज़ का जो अपने इस मदरसा इस्लामिया का है, वो मुकम्मल कुरान करीम सुनाने की सआदत हासिल करने जा रहा है। और कुरान करीम ज़बानी सुनाना, दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, आप नज़र उठा के देखें, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी लोगों किताबों के, बहुत सारे किताबों के मानने वाले हैं, तो तमाम किताबें एक तरफ, और कुरान करीम की ये ऐसी खुसूसियत है जो और किताबों के अंदर नहीं पाई जाती है। पढ़ने वाले, समझने वाले एक से एक किताबें हैं, क्योंकि 30 पारा कुरान, एक लफ्ज़, एक नुक्ता, एक ज़बर ज़ेर भी ऊपर नीचे नहीं होता, और एक छोटा सा बच्चा उसको सुना दे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हो, तो ये अल्लाह ताला का फजल ही है ये। और
دنیا میں دیکھیں آپ بہت ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ یادیں اس کی باتیں رہیں گی، لیکن جو اس کتاب کو کنٹینیو سنا لینا، جیسے کل یہ پروگرام آپ ہمارے مدرسے میں ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اندر ایک بچہ الحمدللہ حفظ کے شعبہ میں بہت سارے طلبہ ہیں اور بھی مزید تیار ہو رہے ہیں آئندہ کے لیے، حافظ قرآن بہت سارے تیار ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس میں سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ درجہ بدرجہ تدریجاً، چونکہ قرآن کریم کا نزول بھی تدریجاً ہی ہوا ہے، دھیرے دھیرے ہی ہوا ہے۔ اس میں ایک بات صاف کیجئے گا کہ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کا جو اسکول کے اعتبار سے کون سا کلاس ہوتا ہے؟ تو یہ جو آپ کیا نام ہے بتایا درجہ حفظ، تو اس کا اصل اسکول کا جو معاملہ ہے جو ابھی کیا نام ہے بہار سرکار کا بھی چل رہا ہے، اس پہ اس بچے کا یہاں سے درجہ حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد کون سے کلاس میں ایڈمیشن ہوگا؟ اور دوسری بات کی لوگ ابھی کیا نام ہے مدرسے کی طرف سے جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ ولپت ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے زمانہ موجودہ کے اندر جو ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کلاس پوچھے تو یہ وسطانیہ لیول 8واں کلاس ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے مدرسہ کے اندر حفظ کلاس کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بفضل تعالی ہندی انگلش کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے باضابطہ کلاسز ہیں، اور اس کو بھی بچے کو، چونکہ ابھی جو زمانے موجودہ میں ضروری ہے، وقت کی پکار بھی یہی ہے، تو اور اس کے بعد قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ مزید بچے اور تیار ہو رہے ہیں آئندہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی اس طرح کے بچے رہیں گے۔ ابھی بھی 4-5 بچے جو حافظ قرآن ہیں، اور رہی بات یہ کہ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو بہت ساری جگہ پہ مسلمان جو ہے کہ اس چیز کی طرف جو پہلے رجحان تھا اب لوگ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے، مطلب یہ کہا جائے کہ مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دین کی بھی تعلیم ہوتی ہے، بالکل، یہ کہا جائے۔ بالکل بالکل، لوگوں نے ایک ایسا ذہن بنا رکھا ہے، ایک ایسا مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہاں دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں بہت ساری جگہ پہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی بڑے بڑے عہدے پہ ہیں۔ آپ کے مہاراشٹر کے ایک IAS آفیسر بنے وہ الحمدللہ وہی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں وہ، اور وہ رہے آپ کے عامر سبحانی صاحب، تو وہ بھی مدرسہ کی ہی پروڈکٹ ہے، وہ بہار کے مطلب سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ جی جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ایک ایسا ذہن بنا رکھا ہے، ایک تھیوری بن گئی ہے، ایسی ایک نظریہ بن گیا ہے جسے نکلنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اس نظریہ کو بدلنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہتے ہیں جو پروگرام رکھا ہے کہ لوگوں کی مانسکتا بدلے اور جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی مانسکتا بدلے، اس کو بدلنے کے لیے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے جی جی کہ آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور مدرسے کی طرف بھی کیا نام ہے لوٹ کے آئے، چونکہ جو دین کہتا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو بشر کریں۔ ہاں دیکھیے اسلامی شریعت جو ہے، اسلامی شریعت میں تو یہی ہے نا کہ اسلامی شریعت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، جو ہمارا مذہب یا دین کہتا ہے، تو اس کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں چھوٹتا ہے جو ہماری دنیاوی چیزوں کے اندر وہ مخل ہو یا نقصان دہ ہو یا ہمارا دنیاوی کوئی کام رک جائے۔ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو صحیح سے فالو کریں، اس کو صحیح سے اس کو مانیں، اس پہ عمل کریں، تو ساری چیزیں اسلام کے اندر دیا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ دوری پیدا کر لیے ہیں، ڈسٹینس اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ مطلب اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آج مائنورٹی کے لوگ پریشان حالات ہیں، جی 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 اتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جی جی۔ صرف دین سے دور ہونا، نہ اس کی خاص وجہ یہی ہے، قرآن سے دور ہونا۔ قرآن سے دور ہونا، دین سے دور ہونا۔ آپ قرآن صرف آج کل گھروں میں سجانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے، جو قرآن کا حق ہے ہم موبائل پہ سن لیتے قرآن اور ہم سمجھتے قرآن کا حق ادا کر دیے، لیکن قرآن کا جو حق ہے ہم تو اس حق کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے دین سے، اپنے علماء سے، اپنے مدارس دنیا سے دور ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بلال اختر ہے، میں یہاں درجہ حفظ کا استاد ہوں الحمدللہ، اور عربی کلاس بھی 1 گھنٹہ پڑھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ تو اسی طرح سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے الحمدللہ ہر سال داخلہ ہوتا ہے، تو اپنے اس مدرسہ اسلامیہ شاہپور بگونی کے اندر عید کے بعد بھی نیا داخلہ ہوگا، تو یہاں پہ 2 کلاسز چلتے ہیں کہ حفظ کے، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو عربی کلاس کے بھی جو اسکول کی جو تعلیم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی کلاس کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اور دینی اعتبار سے جو ضروری کتابیں ہیں وہ بھی تعلیم ہوتی ہے، اور حفظ کا شعبہ ماشاءاللہ سمجھ ہی رہے ہیں، حفظ کا شعبہ
اور حفظ کے شعبہ کے اندر بھی ہندی انگلش کی تعلیم، اور مزید یہ کہ کمپیوٹر وغیرہ کا بھی الحمدللہ پورا انتظام ہے، اور وہ باضابطہ اس کو بھی چلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کل جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، کل آپ کو 16 تاریخ ہے، 16 فروری 2025 بروز اتوار، تو اس میں انشاءاللہ بچہ کا جو قرآن سنانے کا کام ہے وہ ہمارے خیال سے ظہر سے پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور وہ ہمارے یہاں جو نماز ہوتی ہے ظہر کی وہ 1 بجے ہوتی ہے، 12:30 میں اذان ہے، 1 بجے نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر پروگرام رہے گا، اور اس پروگرام میں جو ہے کہ تھوڑی سی جو اپنا تاثر پیش کریں گے جو آئیں گے باہر سے، حضرت مولانا کوثر صاحب اشاعتی، استاد مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ پھلواری شریف پٹنہ، اور حضرت قاری امجد صاحب استاد مدرسہ تجوید القرآن خیروا مشرقی چمپارن، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، یہ دونوں سامیان ہوں گے بالخصوص، اور اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کے بعد یہ مختصر پروگرام ہو کر کے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔